حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب کفر و شرک بڑھ چکا تھا۔ آپ نے 950 برس اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے پیغام الہی سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طوفان نوح مسلط کیا، جس میں تمام بنی آدم ملیا میٹ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے انسانی نسل آگے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے مومنین میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چلی۔ یہ تمام روئے زمین کی آل اولاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہے، اسی لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی سورہ صافات میں یوں ہی فرمایا ہے کہ ہم نے اس یعنی نوح کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا کر دیا۔ اس قصے کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے اور سب اسلام پر تھے۔ ناظرین، اگر زمانے سے مراد 100 سال لیا جائے تو پھر حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ اگر حدیث کے زمانوں سے مراد لوگوں کے گروہ سے لی جائے، یعنی ایک زمانہ ایک پشت تک کے لوگوں کے لیے ہو، تو پھر 10 زمانوں سے مراد کئی ہزار سال ہوں گے، اور دونوں نبیوں کے درمیان کئی ہزار سال کا وقفہ ہوگا، کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں طویل ترین ہوتی تھیں۔ ناظرین، آج جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہیں۔ ان 3 بیٹوں کے نام یہ ہیں: سام، حام اور یافس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی اولاد سام اور حام اور یافس تھیں۔ پس سام کے ہاں سے عرب اور فارس اور روم والے پیدا ہوئے اور ان میں بھلائی ہے، اور یافس کے ہاں سے یاجوج ماجوج اور ترک اور ثقالبہ پیدا ہوئے اور ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اور حام کے ہاں سے قبطی، بربری اور سوڈان والے پیدا ہوئے۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ 3 فرزند طوفان کے بعد پیدا ہوئے۔ طوفان سے پہلے کنعان تھا جو غرق ہو گیا۔ بعض جگہوں پر کنعان کا نام یام بھی درج ہے۔ ایک اور لڑکا عابر تھا جو طبعی موت مر گیا۔ تاہم صحیح قول یہ ہے کہ تینوں لڑکے طوفان کے وقت اپنی بیویوں اور والدہ کے ساتھ کشتی میں موجود تھے۔ تاریخ ابن کثیر میں تورات کی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حام نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کی اولاد بری صورت پیدا ہو، تو پھر اس مباشرت سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو سیافاموں کا باپ بنا۔ اس کا نام بھی کنعان تھا، یعنی کنعان بن حام بن نوح۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حام نے اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کو سوتے ہوئے دیکھا۔ ان کے سطر سے کچھ کپڑا اٹھا ہوا تھا تو حام نے اس کو ڈھکا نہیں، لیکن اس کے بھائیوں نے ڈھک دیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ حام کی اولاد اس سے تبدیل ہو جائے اور اس کی اولاد اس کے بھائیوں کے غلام بنے، تو پھر اس کے ہاں سوڈانی نسل کی افزائش ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں غرق ہونے والے لڑکے کے بارے میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی کشتی ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں بھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔